السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تبلیغ القرآن والحدیث۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، ان کی کتنے بیٹے تھے؟ حابیل اور قابیل کی مشہور واقعے کے علاوہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کون کون سے افراد نے تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا؟ اور کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ان کی اولاد سے انسانیت کا آغاز کیسے ہوا؟ آج ہم ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن مجید، مستند احادیث اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں تفصیل سے دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور انہی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا سچا واقعہ پڑھ کر سنائے۔ جب دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسری کی قبول نہ کی گئی۔ قابیل نے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اس سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء بإثمی وإثمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ ترجمہ: میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر لوٹ جائے اور جہنمیوں میں شامل ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین۔ ترجمہ: پس قابیل نے اپنے نفس کے کہنے پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ہمیں قرآن کریم میں بطور عبرت پیش کیا گیا ہے۔ تفاسیر کے مطابق ان دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا اور نیک تھا۔ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی کیونکہ اس کا دل خلوص سے خالی تھا اور حسد اور تکبر کا شکار تھا۔ تفسیر ابن کثیر اور دیگر مستند تفاسیر کے مطابق قابیل نے حابیل سے حسد کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حابیل کی قربانی قبول کی، جبکہ بعض روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قابیل کو اپنی بہن کے رشتے کے معاملے پر غصہ تھا۔ اس دور میں حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق بہنوں کا نکاح دوسری بائیوں سے کیا جاتا تھا۔ قابیل کی بہن زیادہ خوبصورت اور اس کا نکاح قابیل کے بجائے حابیل سے ہونا تھا، اس پر قابیل کو غصہ اور حسد پیدا ہوا۔ حابیل نے قابیل کے قتل کی دھمکی پر صبر کی اور کہا کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ظلم کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ قابیل نے حسد اور غصے میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، جو دنیا میں پہلا قتل تھا۔ ناظرین، حسد انسان کو تباہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف تقوی اور خلوص نیت کے اعمال قبول کرتا ہے۔ قتل اور ظلم اللہ کی نظر میں بدترین گناہ ہے اور ان کی سزا آخرت میں جہنم ہے۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ حسد اور نفرت کے جذبات انسان کو کس طرح گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اور ایک دوسرے سے محبت اور رحم کا برتاؤ کریں۔
ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت شیث علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت شیث علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے۔ آپ کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام عطا کیا، جو حابیل کے وفات کے بعد ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنی۔ ابن کثیر اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور ان پر صحیفے نازل کیے۔ ان صحیفوں میں عبادات کی طریقے اور زندگی کی اصول سکھائے گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت کا پیشوا اور رہنما مقرر کیا گیا۔ آپ کی نسل سے آگے انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ بعض روایت کے مطابق ہر بار حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق ایک وقت کے بھائی کی شادی دوسرے وقت کی بہن سے کی جاتی تھی تاکہ انسانیت کی نسل آگے بڑھ سکے۔ طبری کی تاریخ الامم والملوک میں ذکر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جن میں بیٹے اور بیٹیاں شامل تھیں۔ ابن جریر طبری کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، عدل و انصاف اور حلال و حرام کی اصولوں کی سختی سے پیروی کرنے کی تلقین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے زمین پر انسانیت کی بنیاد رکھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسانیت کی اصل ایک ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے۔ ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید، عبادت اور اخلاقیات کی بنیادی اصول بیان کیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل کیے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی اولاد کا ذکر ہم یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور شکر گزاری ہمیشہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حسد اور نافرمانی کے نتائج ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ عدل، محبت اور خلوص کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تفصیل جو قرآن، احادیث اور مستند اسلامی تاریخ کی روشنی میں پیش کی گئی۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ حضرت شیث علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں شامل تھے اور انبیاء کے جد امجد تھے؟ آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید مستند موضوعات پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔